کلام خدا میں سے ہم تلاوت کو سنیں گے۔ نئے عہد نامہ میں سے تلاوت کی جائے گی رسولوں کے اعمال، اس کا 15واں باب 36ویں آیت سے 41ویں آیت تک تلاوت کی جائے گی۔ اعمال کی کتاب 15واں باب 36ویں آیت سے 41ویں آیت تک تلاوت کی جائے گی۔ چند روز بعد پولوس نے برنباس سے کہا کہ جن جن شہروں میں ہم نے خدا کا کلام سنایا تھا، آؤ پھر ان میں چل کر بھائیوں کو دیکھیں کہ کیسے ہیں۔ اور برنباس کی صلاح تھی کہ یوحنا کو جو مرکس کہلاتا ہے اپنے ساتھ لے چلیں، مگر پولوس نے یہ مناسب نہ جانا کہ جو شخص پنفیلیا میں کنارہ کر کے اس کام کے لیے ان کے ساتھ نہ گیا تھا اس کو ہمراہ لے چلیں۔ پس ان میں ایسی سخت تکرار ہوئی کہ ایک دوسرے سے جدا ہو گئے، اور برنباس مرکس کو لے کر جہاز پر قبرص کو روانہ ہوا، مگر پولوس نے سیلاس کو پسند کیا اور بھائیوں کی طرف سے خداوند کے فضل کے سپرد ہو کر روانہ ہوا، اور کلیسیاؤں کو مضبوط کرتا ہوا سوریا اور کلکیہ سے گزرا۔ کلام خدا کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے برکت کا باعث ہو، آمین۔ کلام خدا کی خدمت کے لیے دعوت دوں گا بشپ صاحب کو، وہ خداوند کی آواز کو ہم سموں تک پہنچائیں گے۔ تشریف رکھیں۔ خداوند یسوع مسیح کے نام میں آپ تمام عزیزوں کی سلامتی ہو۔ کلام مقدس میں سے رسولوں کے اعمال اس کا 15واں باب ہم نے کلام مقدس کا جو حصہ پڑھا ہے، یہ خداوند یسوع مسیح کے آسمان پر چلے جانے کے بعد جب رسول خداوند یسوع مسیح کے کلام کو، اس کی خوشخبری کو منادی کے لیے اور اس کی منادی کے لیے اور اس کو دوسروں تک پہنچانے کے لیے خدمت سر انجام دیتے تھے، یہ اس دور کا واقعہ ہے۔ اور آج جب کہ خداوند کی میز ہمارے درمیان موجود ہے، میں پیغام کے آغاز میں آپ کو دعوت دینا چاہوں گا کہ جیسا آپ نے حوالہ کو سنا، کتنوں نے حوالہ کو غور سے سنا ہے؟ اگر میں اس میں سے کچھ پوچھوں تو آپ بتا سکیں گے؟ اس میں جو پولوس رسول ہے، اس کا جو دوسرا کون سا شخص ہے جس کے ساتھ اس کی بات چیت اور تکرار ہوتی ہے؟ ہاں جی، بہنوں کی طرف سے آواز آ رہی ہے، بھائیوں کی طرف سے نہیں آ رہی۔ جی، کس کے ساتھ اس کی تکرار ہوتی ہے؟ برناباس۔ اور تکرار کس بات پہ ہوتی ہے؟ اگر ہم نے غور سے سنا ہے تو میں اس لیے پوچھ رہا ہوں کہ اگر نہیں سنا تو میں پھر دوبارہ پڑھ دیتا ہوں، میں کوئی ٹیسٹ نہیں لے رہا۔ جی، تکرار کس بات سے ہوتی ہے؟ وہ اپنے ساتھ یوحنا کو لے کر جانا چاہتا ہے اور پولوس اس سے منع کر دیتا ہے۔ چھوٹی سی بات ہوتی ہے اور بڑھتے بڑھتے، جیسا اکثر آج بھی ہوتا ہے کہ جو ایشو ہوتا ہے وہ اتنا بڑا نہیں ہوتا، لیکن جب ایماندار آپس میں گفتگو کرتے ہیں تو اپنی برتری میں اور اپنی جوش میں وہ اس چھوٹے سے ایشو کو جو اتنا بڑا نہیں ہوتا، باتوں باتوں میں اتنا طول دے بیٹھتے ہیں کہ بات کہیں کی کہیں پہنچ جاتی ہے۔ یہ اس واقعے کا خلاصہ ہے۔ میری بات سمجھ میں آ گئی ہے؟ اب ہم اس بات پر غور کریں گے کہ کیسے ایماندار ہوتے ہوئے ہم چھوٹی چھوٹی باتوں کو، ہمیں ایک دوسرے کو، ایک دوسرے کی خدمت کو اور ایک دوسرے کی جگہ کو پہچاننے کی ضرورت ہے۔ اگر ہم ایک دوسرے کی جگہ کو پہچانیں، ایک دوسرے کو پہچانیں، تو شاید ہمارے مسائل اتنے نہ بڑھیں۔ جس کو خداوند نے جس جگہ پہ رکھا ہے، سمپلی اگر ہم اس کو، اس کی خدمت کو، اس کی جگہ کو پہچانیں تو ہمارے مسائل کم ہو سکتے ہیں۔ آج کلیسیاؤں میں بہت سے مسائل صرف اس لیے ہیں کہ ہم ایک دوسرے کی پوزیشن کو جو خدا نے اسے دی ہے وہ ماننے کے لیے تیار نہیں، اور ماننے کے ساتھ ساتھ جس کو خدا نے پوزیشن دی ہے وہ اپنی پوزیشن کو پہچاننے کے لیے تیار نہیں کہ خدا نے مجھے کیا پوزیشن دی ہے۔ اگر چھوٹے کو خدا نے چھوٹی جگہ پر رکھا ہے انتظامی اعتبار سے، اور اس کا یہ فرض بنتا ہے کہ جو اس سے بڑی جگہ پر خداوند کی طرف سے رکھا گیا ہے
وہ اس کو پہچانے، اس کی جگہ کو پہچانے، اس کی خدمت کو پہچانے، تو بڑے کے لیے بھی خدا نے مقرر کیا ہے کہ وہ اپنی اس جگہ کو پہچانے کہ خدا نے مجھے بڑی جگہ پر رکھا ہے، اور برداشت اور تحمل کے ساتھ معاملات کو حل کرے اور ان کی سنیں۔ یہاں پر میرے عزیزوں، خداوند کے کلام میں لکھا ہے کہ پولس رسول جو بہت سی جگہوں پر اپنی رسالتی خدمت کے باعث، یاد رکھیں کہ خداوند کے کلام میں ہم پڑھتے ہیں، لکھا ہے کہ اسی نے بعض کو رسول، بعض کو چرواہے، پھر استاد اور نبی اور بنا کر اس نے بھیجا تاکہ خدمت گزاری کا کام پورا ہو اور مسیح کا بدن ترقی پائے۔ بہت سی جگہوں پر میں گزشتہ ہفتے سے کراچی میں بھی حالات کچھ ایسے ہیں، لاہور میں ایسے ہیں، اور اسلام آباد میں بہت سے معاملات ایسے چل رہے ہیں، کیونکہ ایک خادم ہوتے ہوئے اور پچھلے 30 سال خدمت میں گزارنے کے بعد اب خدا نے اس جگہ پر رکھا ہے کہ بہت سے لوگ جب کوئی کہ جی یہ کیوں ہو رہا ہے، ان کو ایسا کرنا چاہیے یا نہیں، یہ خاص طور پر خادمین کے حوالہ سے لوگ بہت سی باتیں شکایت بھی کرتے ہیں۔ میں کئی دفعہ ایسا کہتا ہوں کہ کسی کی بھی کوئی معاملہ ہو تو مجھے فوراً ٹیگ بھی کر دیا جاتا ہے، بھیج دیا بھی جاتا ہے، تو میں کئی دفعہ ان دوستوں سے پوچھتا ہوں کہ یار میرا اس میں کوئی حصہ ہے یا میں اس کا ذمہ دار ہوں؟ تو کیونکہ رفاقت، خادمانہ رفاقت دوسرے خادمین کے ساتھ بھی ہوتی ہے، تو وہ فوراً سے پہلے مجھے بھیجی جاتی ہے، تو میں یہ کئی دفعہ ان سے کہتا ہوں کہ بھائی اس معاملہ کے ساتھ میرا کوئی تعلق نہیں، یہ ان کا انتظامی معاملہ ہے۔ لیکن یاد رکھیں کہ انسان ہوتے ہوئے ہم بہت دفعہ ان کاموں کے لیے بھی ذمہ دار ہوتے ہیں جو ہم کرتے ہیں، اور بعض اوقات خدمت میں رہتے ہوئے ہمیں ان کاموں کے لیے بھی ذمہ دار ٹھہرایا جاتا اور سمجھا جاتا ہے جس کا ہم حصہ نہیں ہے، محض رفاقت کے باعث۔ اور یہی حال انسانوں کے ساتھ عام معمولات زندگی میں بھی ہے، صرف خدمت کی بات نہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ جو لوگ اکثر مقدمہ بازی کرتے ہیں، یا گاؤں میں اگر لڑائی ہو جاتی ہے، کوئی قتل ہو جاتا ہے، کوئی واردات ہو جاتی ہے، تو لوگ اس کا نام تو لکھواتے ہی ہیں جو ان کا مخالف ہے، وہ ساتھ ہی یہ بھی صلاح کرتے ہیں کہ ان کے پیچھے کون کون آ سکتا ہے، یہ کس کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں، ایسا ہی ہے، اور وہ ان کا نام بھی لکھوا دیتے ہیں۔ سو یہ صرف مذہبی معاملہ نہیں ہے، یہ ایک معاشرتی سوچ کی عکاسی کرتا ہے کہ جو جو اس کے ساتھ ہے وہ بھی ہمارا مخالف ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند کے کلام میں لکھا ہے کہ چند روز بعد پولس نے برناباس سے کہا کہ جن جن شہروں میں ہم نے خداوند کا کلام سنایا، آؤ پھر ان میں چل کر بھائیوں کو دیکھیں کہ کیسے ہیں۔ کسی جگہ پر جانا اور وہاں پر جا کر خداوند کی خدمت کرنا اور وہاں سے واپس آ جانا، یہ بڑی خوبصورت خدمت ہے، لیکن ایک ذمہ دار خادم ہونے کی حیثیت سے ایک خادم کے لیے ضروری ہے کہ جہاں پر وہ خدمت کر کے آتا ہے وہاں پر پھر خبر گیری بھی لے کہ وہاں پر جو خدمت میں نے رہ کر یا جا کر سر انجام دی ہے وہ کیسی چل رہی ہے، اس کا کیا نتیجہ نکل رہا ہے۔ آج جب ہم اپنے ارد گرد غور کرتے ہیں، بہت سی جگہوں پر بڑے بڑے پروگرامز ہو جاتے ہیں، لیکن اس کے بعد فالو اپ کے لیے، مجھے یاد ہے آج سے 20-25 سال پہلے کی بات ہے، ایک بہت بڑا پروگرام تھا، تو میرا چھوٹا سا اختلاف، اس وقت میں ایک بہت چھوٹا خادم تھا، تو ایک چھوٹا سا اختلاف جو ہے وہ بہت بڑی صورت اختیار کر گیا، اور جب ایک بہت بڑے پروگرام کی میٹنگ ہو رہی تھی تو میں نے ان سے کہا کہ آپ اتنا بڑا خرچ کر کے اتنے لوگوں کو اکٹھا کر رہے ہیں 3 یا 4 دن کے لیے، اس وقت بھی یہ 20 سال پہلے کی بات ہے، کوئی کروڑ سے اوپر اس کا بجٹ تھا اور سب کچھ، تو میں نے کہا کیا جب یہ لوگ یہاں سے چلے جائیں گے 3 دن کے بعد پروگرام ختم ہو جائے گا، ہمارے پاس کوئی ایک ڈیسک ہم بنا سکتے ہیں، کوئی ایک نمبر دے کر، کوئی ایک ایڈریس دے کر کہ جو لوگ اس ٹیچنگ کے متعلق، اس پروگرام سے جو برکت ان کو ملی ہے وہ اس کے متعلق کچھ جاننا چاہتے ہیں، سیکھنا چاہتے ہیں، تو فالو اپ کے لیے بھی کوئی رابطہ ہو۔ تو بدقسمتی کے ساتھ یا جیسے بھی کہہ سکتے ہیں، انہوں نے کہا نہیں جی اس کے لیے ہمارے پاس کوئی گنجائش نہیں۔ تو بتانے کا مطلب اور مقصد یہ ہے کہ
جہاں پر بھی خدمت کا کام ہوتا ہے وہاں پر خبر گیری ضروری ہے۔ یہی پولس رسول بھی کرنا چاہتے تھے کہ جہاں پر ہم خدمت کرتے ہیں، اس وقت شاید میڈیا اتنا تیز نہیں تھا، آج کل تو آرام سے ہوتا ہے کہ اگر کوئی شخص آتا ہے خدمت کرتا ہے تو اگر کوئی گواہیاں ہیں وہ بعد میں واٹس ایپ پر بھیج دی جاتی ہیں یا شیئر کر دیا جاتا ہے، ای میل لکھ دی جاتی ہے کہ ایسے ایسے لوگوں نے برکت پائی، لیکن اس وقت شاید ایسے ذرائع نہیں تھے۔ تو یہاں پر پولس رسول اس خواہش کا اظہار کرتا ہے، اور جب وہ برنباس کو ساتھ چلنے کے لیے کہتا ہے تو برنباس اس پروگرام میں آگے اپنی صلاح دیتا ہے کہ ہم اپنے ساتھ یوحنا کو بھی، جو مرکز کہلاتا ہے، لے چلیں۔ اب یہاں پر پولس کا اس کے ساتھ اختلاف ہو جاتا ہے۔ بہت دفعہ جب ہم خداوند کا کام کر رہے ہوتے ہیں، اگر صلاح کو صلاح ہی رہنے دیا جائے تو شاید مسائل اتنے نہ بڑھیں۔ بہت سی کلیسیاؤں کے اندر اور بہت سی کلیسیاؤں کے مابین، اندر سے میری مراد یہ ہے کہ ایک چرچ اگر وہاں پر ایک میٹنگ ہو رہی ہے، پروگرام رکھنا ہے کہ اچھا جی ہم نے جو ایسٹر کی صبح ہے وہ ناشتہ کرنا ہے، اور صلاح دی جاتی ہے، کہتا ہے حلوہ پوڑی ہو، دوسرا کہتا ہے کہ نہیں نان چنے ہوں، تیسرا کہہ دیتا ہے کچھ اور ہو، اور اگر میں نے کچھ کہہ دیا ہے، کوئی صلاح دے دی ہے، تو اگر صلاح کو حتمی بات سمجھ لیا جائے تو وہ تنازع بن جاتی ہے۔ صلاح کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ نے ایک بات کی ہے، دوستوں نے بیٹھ کر اس پر غور کیا ہے، اور باقی کہتے ہیں کہ ہاں یہ ہو سکتا ہے، یا باقی یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ ایسا نہیں ہو سکتا، یا اس سے بہتر ہے کہ ایسا کر لیں۔ خرابی اس وقت پیدا ہوتی ہے جب ہم یا کوئی دوست یا کوئی بھائی یا کوئی بہن وہ اپنی صلاح پر اڑ جاتا ہے کہ کیونکہ یہ بات میں نے کہہ دی ہے اس لیے اب ایسا ہی ہونا چاہیے۔ صلاح کا مطلب ہی، ایڈوائس کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ جس کو دی جا رہی ہے وہ اسے قبول بھی کر سکتا ہے اور وہ اسے رد بھی کر سکتا ہے۔ اس بات کا غصہ نہیں کرنا چاہیے۔ کئی دفعہ خادمین کو اس بات کا پتہ ہے کہ بہت سے لوگ جب خدا ان کو اولاد دیتا ہے، بیٹا دیتا ہے، بیٹی دیتی ہے، تو بہت سے لوگ خادمین سے رابطہ کرتے ہیں کہ ہم اس کا نام رکھنا چاہتے ہیں، کوئی اچھا سا نام بتائیں۔ تو خادمین بتاتے ہیں، کئی دفعہ لوگ رکھ لیتے ہیں، کئی دفعہ وہ نام نہیں رکھتے۔ تو اس سے اگر غصہ کر کے بیٹھ جائے کہ میں نے یہ نام بتایا تھا، آپ نے یہ نام نہیں رکھا، تو اس کو جھگڑا یا لڑائی بنانے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ تو ایک کلیسیا کے اندر ہے، میں نے جیسے مثال کے طور پر کہ کلیسیا کے اندر، لیکن بعض اوقات کلیسیاؤں کے مابین ایک کلیسیا کا دوسری کلیسیا کے ساتھ اختلاف ہو جاتا ہے کسی بات پہ، اور وہ ایشوز بہت چھوٹے ہوتے ہیں۔ یہاں پر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ مین بات کیا ہے کہ پولس اور برنباس یہ دونوں ان کلیسیاؤں میں ان ایمانداروں کے درمیان جا کر جن میں انہوں نے گزشتہ دنوں میں خدمت کی ہے، جا کر ان کا حال دریافت کریں۔ مین چیز ان دونوں کا جانا تھا، لیکن ایک صلاح کہ چلو انہوں بھی نال لے چل رہے ہیں، گڈی چ سیٹ تو خالی ہے۔ آج کل بھی کئی میرے بہت پیارے ایک دوست ہیں، بھائی ہیں، ان کا اکثر میرے ساتھ کسی بات پہ جھگڑا جب ہم جانا شروع ہوتا ہے، تو میں جب اس حوالہ کو پڑھ رہا تھا، پادری پیٹر صاحب اور پادری اعظم صاحب وہ کیونکہ زیادہ تر میرے ساتھ سفر کرتے ہیں، ان کو پتہ ہے ان کا میرے ساتھ اکثر اختلاف ہو جاتا ہے، اور ہم یہاں سے اچھا سفر شروع کرتے ہیں لاہور سے، اچھا، اور باقی کا راستہ آپس میں یا ہم نہیں بول رہے ہوتے وہ میرے پیارے بھائی، یا ہم آپس میں لڑتے جاتے ہیں، کیونکہ ان کا خیال اچھا ادھر چلے اینو ہی نال لے لیے، ادھر چلے اینو ہی نال لے لیے۔ تو میں اس بات میں تھوڑا پابند ہوں کہ نہیں، جو لوگ چلتے ہیں وہی چلیں، وہی اپنا کام کر کے آئیں۔ میرے عزیزوں، بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ جب آپ 3 لوگ 4 لوگ دعا کے ساتھ ایک مقصد کے لیے نکلے ہیں، جب ایک ایسا شخص، اس کا قصور نہیں، وہ آپ کے ساتھ اس مقصد میں متفق نہیں، وہ آپ کے ساتھ دعا میں نہیں ٹھہرا، وہ آپ کے ساتھ اس مقصد کے لیے نہیں جا رہا، اگر رستے سے آپ نے اس کو ساتھ لے لیا ہے، وہ بہت اچھا انسان ہو سکتا ہے، اس کی اچھائی میں، اس کے ایماندار ہونے میں کوئی شک نہیں، لیکن
وہ آپ کے درمیان پزل کا ایک ایسا ٹکڑا ہوگا جو کہیں پہ بھی فٹ نہیں آ رہا. میری بات کو سمجھ رہے ہیں؟ وہ اس کی صورتحال ایسی ہوگی کہ وہ اس پورے خدا کے پلان میں جس کے لیے خدا نے 2 لوگوں کو یا 3 لوگوں کو چنا ہے، وہ کبھی ادھر سے اس کو پنجابی میں کہتے ہیں موڈا بجے گا، کبھی ادھر ادھر ان کو نہیں بجے گی. وہ کسی بھی جگہ پہ فٹ نہیں آ رہا ہوگا کیونکہ وہ اس پلان کا کبھی بھی حصہ نہیں تھا. رستے میں جاتے جاتے یاد آ گیا یا چلو جی اینو ہی نال لے چلنے ہیں. اس وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ شاید پولوس کو خدا نے وہ جگہ دی تھی جہاں پر وہ بڑی جگہ پہ تھا. اور جب ایک جگہ کا پروگرام بنا رہا ہے، پولوس نے بنایا ہے، تو میں جب اس پر غور کر رہا تھا اور اس کے متعلق دوسرے جو ببلیکل سورسز ہیں ان کو دیکھ رہا تھا، تو پولوس رسول جانتا تھا کہ وہاں پر ہم دونوں ہی جائیں گے. اس کے تھوڑے سے اگر پس منظر میں بھی جائیں تو یوحنا جو مرکز کہلاتا ہے، اگر آپ کے پاس بائبل مقدس ہے تو میرے ساتھ کھولیں اعمال کی کتاب، اس کا 13واں باب اور اس کی 13ویں آیت. جن کے پاس بائبل مقدس ہے وہ کھولیں. لکھا ہے، اعمال 13واں باب اس کی 13ویں آیت. پھر پولوس اور اس کے ساتھی پافس سے اس جہاز پر روانہ ہو کر پنفلیا کے پرگاہ میں آئے، اور یوحنا ان سے جدا ہو کر یروشلم کو واپس چلا گیا. اس بات کی، اس تکرار کی وجہ کیا تھی؟ پولوس نے یہ اعتراض کیا کہ جب ہم پچھلے دورے میں گئے تھے، پچھلے ٹور پہ گئے تھے، یہ درمیان میں ہی ہمیں چھوڑ کر واپس چلا گیا تھا. بہت دفعہ میرے عزیزوں اس بات کو یاد رکھیں، خداوند کے کام کو اور اس کی خدمت کو، اگر وہ آپ کو کسی خدمت کے لیے چنتا ہے، آپ کو کہیں لے کر جاتا ہے، اسے کبھی بھی حقیر یا ناچیز نہ سمجھیں. بعض اوقات ہمارا ایک غلط قدم جب ہم اس خدمت سے پاؤں پیچھے اٹھاتے ہیں، ہمارے لیے آگے خدمت کے اور برکت کے دروازے بند کر دیتا ہے. بہت دفعہ میں نے بہت سے مسیحی ایمانداروں کو یہ گلہ کرتے ہوئے دیکھا ہے کہ دوبارہ ہمیں پھر موقع نہیں مل رہا. جی اس وقت ایسا ہوا، لیکن جب آپ پر اعتماد کر کے یا مجھ پر اعتماد کر کے مجھے ایک ذمہ داری دی جاتی ہے، اور بعض اوقات صرف لاپرواہی کی وجہ سے ہم نہیں آتے، کنونشن کی کمیٹی میں نام لکھا ہے، ایک ذمہ داری دی گئی، 3 دن کی کنونشن تھی، 2 دن آگے 1 دن نہیں آئے، یا 1 دن آگے 2 دن نہیں آئے. کیوں؟ وہ اٹھیا نہیں گیا، بس وہ شام کا ٹائم تھا، مہمان آ گئے تھے، کوئی بھی وجہ ہو سکتی ہے. جب ہم اس خدمت کو حقیر اور ناچیز سمجھتے ہیں یا کسی دوسری بات کو اس پر فوقیت دیتے ہیں اور اس خدمت کے کام سے پیچھے ہٹتے ہیں، تو آنے والے وقت میں بعض اوقات ہمارے لیے خدمت کے دروازے بند ہو جاتے ہیں. اس لیے اپنی زندگی میں اس بات کو یاد رکھیں، ہمیں چھوٹے سے چھوٹا، میں نے بڑے بڑے کام ان خادموں کو کرتے دیکھا ہے جنہوں نے اپنی خدمت کے آغاز میں چھوٹی سی چھوٹی خدمت کو بھی خوشی سے قبول کیا. میں نے آج تک کسی خادم کو نہیں دیکھا کہ وہ سیدھا اپنے پریئر روم سے اٹھا ہو اور جا کر لاکھوں کے مجمع کے آگے کھڑا ہو کے کلام سنا رہا ہو. بتدریج ایک سفر ہے، چھوٹی خدمت سے بڑی خدمت، اور پھر اس سے بڑی، پھر اس سے بڑی، پھر اس سے بڑی، اور پھر اس سے بڑی. جو تھوڑے میں دیانتدار رہتا ہے، خدا اسے بہت سی چیزوں کا مختار بناتا ہے. ورشپرز کے لیے، خادمین کے لیے، خدمت کا کوئی بھی پہلو ہے، میں نے ان لوگوں کو بڑھتے دیکھا ہے جو دیانتداری کے ساتھ، جاوشانی کے ساتھ چھوٹی سے چھوٹی خدمت کو بھی شوق، محبت اور اپنے لیے فخر سمجھتے ہوئے کہ مجھے اگر یہ خدمت کا موقع بھی ملا ہے تو یہ بہت بڑی خدمت ہے، وہ اس میں آگے بڑھتے ہیں.
बाइबल मुकद्दस हमें बार बार ये सिखाती है कि हिम्मत ना हारना। यहाँ तक कि ईमानदारों के लिए क्या है, छोटे गले ना घबरा, हमें घबराना नहीं, हमें हिम्मत नहीं हारना। वो छोटे से छोटा काम, वो बड़ी से बड़ी खिदमत जो खुदावंद ने हमें दी है, हमें कभी भी उससे पीछे नहीं हटना। इंसानों के रवैये को, जब हम किसी के गुस्से से अपना फैसला कर लेते हैं तो एक बात याद रखें कि फिर फैसला आपने नहीं किया। अगर किसी की रवैये की वजह से हमने अपना इरादा बदल दिया है, मैं कुछ करना चाहता था और किसी ने आगे से गलत रवैये का मुजाहरा किया और मैंने अपना फ़ैसला बदल दिया, तो याद रखें कि वो फ़ैसला फिर मैंने नहीं बदला, वो फ़ैसला किसने बदला है? उस शख्स ने बदला है। बहुत लोग इस बात को नहीं समझ पाते। अंग्रेज़ी में इसे कहते हैं कि डोंट लेट अदर पीपल इंटिमिडेट यू। दूसरे लोगों को ये हक ना दें कि वो आपके फ़ैसलों पर असरअंदाज हों। अगर हमने कोई अच्छा फ़ैसला किया है तो हमें किसी की भी गलत से गलत हरकत भी उस अच्छाई से नहीं रोक सकती। अगर उसके रवैये की वजह से, उसकी बातों की वजह से हम अपना फ़ैसला बदल देते हैं तो फिर कोई भी शख्स हमारे फ़ैसले बदल सकता है और ये खुदावंद खुदा को पसंद नहीं है। मसीह यीशु अपनी जान फिदिया में देने के लिए आया, इंसानों का कफ़ारा देने के लिए, इंसान को गुनाह की गुलामी और मौत से रिहा करने के लिए, इंसान का खुदा के साथ मेल मिलाप करवाने के लिए आया। बहुत से लोगों ने उसके साथ बदसलूकी की, लेकिन उनमें से कोई भी चीज़ मसीह के इरादा को, उस अच्छाई के इरादा को बदल नहीं पाई। यहाँ पर हम देखते हैं कि पौलुस रसूल जब वो जाना चाहता है, वो बरनबास से कहता है, बरनबास सलाह देता है। यहाँ पर जो लफ्ज़ उसके लिए है कि और बरनबास 37 आयत में लिखा, और बरनबास की सलाह थी कि यूहन्ना को जो मरकस कहलाता है अपने साथ ले चले। एक तजवीज़ बरनबास ने दी, लेकिन जब पौलुस ने इससे इनकार किया तो बरनबास ने कहा कि जी अगर ये नहीं तो फिर मैं भी नहीं। याद रखें कि बरनबास की इन रियाकारियों की वजह से आहिस्ता आहिस्ता, एक बात ये इब्तिदा थी, दूसरी बात तीसरी, और बिल आखिर बरनबास को रसूलों की जमात से खारिज कर दिया गया। बाज़ औक़ात हम फील नहीं कर रहे होते, जब एक बात नहीं मानी जाती हम उसको बिटरनेस बना लेते हैं, हम उसको तलखी बना लेते हैं। उसके नतीजे में जो दूसरी बात हम करते हैं वो उससे भी गलत होती है। जब वो नहीं मानी जाती उसके नतीजे में हम तीसरी बात करते हैं और हमें ये नहीं पता होता कि उस वक्त हम पाक रूह की हदायत और खुदा की मर्जी के मुताबिक नहीं, बल्कि अपने कहर, अपने गुस्से और अपनी महरूमी के ज़ेर असर चल रहे होते हैं। और उसकी जो नफ्सियाती असर हम पर जो होता है वो ये है कि हमारी तो कोई मानता ही नहीं, मेरी तो कभी सुनी नहीं जाती। ये रवैया, ये बात जैसे जैसे बरनबास में बढ़ती चली गई, वो रसूलों की जमात से दूर होता गया। ये जो स्पिरिचुअल हायरार्की है, जो इंतज़ाम खुदावंद का कलाम कहता है कि हर कोई खुदावंद की खातर इंतज़ाम के ताबे रहे। जो जगह खुदा ने पौलुस को दी उसको पहचानना ज़रूरी था, जो जगह खुदा ने पतरस को दी वो जगह पहचानना ज़रूरी था। देखते हैं कि लिखा है, मगर पौलुस ने यह मुनासिब ना जाना। एक सलाह है, जो एक राय है, वो बरनबास ने पौलुस को दी कि यूहन्ना जो मरकस कहलाता है उसको भी साथ दे। और बाय द वे ये उसका कज़न था, ये बरनबास का कज़न था, उसका एक करीबी अजीज था,
جس کو وہ چاہتا تھا کہ ساتھ میں چلے، لیکن ساتھ ہی آگے لکھا ہے مگر پولس نے یہ مناسب نہ جانا کہ جو شخص پنفلیا میں کنارہ کر کے اس کام کے لیے ان کے ساتھ نہ گیا تھا اس کو ہمراہ لے چلے۔ پولس نے انکار کر دیا، اور وجہ کیا تھی کہ اس پچھلے خدمت کے سفر میں جس شخص نے کنارہ کر لیا تھا اس کو دوبارہ، اور بہت دفعہ ایسے موقعوں پر ہم اکثر تذبذب کا شکار ہو جاتے ہیں۔ بائبل مقدس کے ایک حصہ کو ہم دوسرے کے ساتھ ملا دیتے ہیں، وی گیٹ مکسڈ اپ۔ اب ایسے موقعوں پر اگر پولس نے کہا ہے کہ ہم پچھلی دفعہ بھی اس کو لے کے گئے تھے، یہ ہم سے کنارہ کر کے واپس چلا گیا تھا، اس کو ہم ساتھ نہیں لے کر جائیں گے۔ اب ایسے موقعوں پر مجھے پتا ہے یہاں پر بہت سی باتیں، اگر کوئی ایسی صورتحال آج ہو جائے تو بہت سے ایسے لوگ ہیں جو کہیں گے کہ خدا تو ہمیشہ دوسرا موقع دیتا ہے، تم اس کو دوسرا موقع کیوں نہیں دے رہے؟ بات یہاں پہ شروع ہو جائے گی۔ یقیناً شاید ایسی صورتحال میں آج اگر ہم جا رہے ہیں، میرے ساتھ کوئی جا رہا ہے، ہم رحیمی ارکھا جا رہے ہیں، یا ہم بہاولپور جا رہے ہیں، ہم استوز آباد جا رہے ہیں، خانوال کی دوسری کلیسیا میں جہاں پر ہم خدمت کر کے آئے ہیں وہاں پر جا رہے ہیں، تو میں ایسا کہتے جی اچھا اگر ایک دفعہ اس نے تو اس کو دوسرا موقع ملنا چاہیے۔ لیکن ہمیں اس بات کو سمجھنا ہے کہ خداوند نے اگر کسی شخص کو میرے اوپر رکھا ہے تو مجھے اس کے ساتھ اس پروگرام میں، یہ پروگرام کس نے بنایا تھا، برناباس نے یا پولس نے؟ 36ویں آیت میں کیا ہم پڑھتے ہیں کہ پولس نے، لفظ کیا لکھے ہوئے ہیں یہاں پر، الفاظ لکھا ہے کہ برناباس نے پولس سے کہا ہو، بلکہ کس نے کہا ہے؟ پولس نے برناباس سے کہا ہے۔ یہ بات سمجھنا ضروری ہے کہ پلان کس کا ہے؟ خدا پلان کس کو دے رہا ہے؟ ویژن کس کو دے رہا ہے؟ خدا نے یہ منصوبہ کسے دیا ہے؟ پروگرام کسے دیا ہے؟ وہ پولس کو دیا ہے۔ اس لیے جب یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ پولس اس سے کہتا ہے کہ نہیں اس نے پچھلی دفعہ بھی کنارہ کر لیا تھا، ہم اس کو ساتھ لے کر نہیں چلیں گے، تو ان کی تکرار لکھا ہے پھر آگے، پس 39ویں آیت 15واں باب، اعمال 15 باب اس کی 39ویں آیت میں لکھا ہے، پس ان میں ایسی سخت تکرار ہوئی کہ ایک دوسرے سے جدا ہو گئے، اور برناباس مرکز کو لے کر جہاز پر کپرس کو روانہ ہوا۔ ایسی تکرار دونوں میں، ایسی بات چیت بڑی، یہ کوئی بڑا ایشو نہیں تھا ساتھ لے کر جانا یا نہ لے کر جانا، مقصد ان دونوں کا اکٹھے جانا تھا۔ ایز لانگ ایز دے بوتھ ور ٹوگیدر، یہ دونوں اکٹھے ہوتے کوئی مسئلہ، لیکن بعض اوقات ہمارے اندر کوئی ایسی بات، کوئی ایسی سوچ ابلیس کی طرف سے ڈال دی جاتی ہے، مخالف مسیح کی طرف سے ڈال دی جاتی ہے، کہ جس سے ہم اپنے ایک خیال، ایک سوچ یا ایک بات کے باعث خدا کے بہت بڑے پلان سے اپنے آپ کو الگ کر بیٹھتے ہیں اور بہت دور نکل جاتے ہیں۔ پولس اپنے اس ٹور کے مطابق وہ جاتا ہے، لیکن برناباس اسی شخص کو لیتا ہے اور اس کو لے کر دوسری جگہ پہ، چلو جی یہ بہتے ٹور کر سکتا، ایسی نہیں کر سکتے۔ میں کئی دفعہ آج کل دیکھتا ہوں بہت سے خادمین ہیں، انٹرنیشنل ٹور، ضرورت وہاں پر کیا ہے، وہاں پر کوئی خدمت سرنج ہمیں بھی پتہ ہے، بس جا رہے ہیں ادھر پھر رہے ہیں، تاکہ کیوں جی فیس بک پہ دیکھ رہے ہیں یہ بھی باہر، وہ بھائی جو اپنے کام سے جا رہا ہے وہ تو کام سے جا رہا ہے، وہ تو خدمت کر رہے ہیں، آپ گھومنے پھرنے کے لیے کہ چلو میں بھی فیس بک پہ دکھا سکوں کہ جی میں بھی نہ ملکہ سے گیا ہوں، میں ادھر گیا تھا، میں بھی انٹرنیشنل خادم ہوں۔ بہت سے لوگ اگر 2 سال 2 سال 6 مہینے کوئی کام نہیں ہے، اگر کام ہے تو ہر مہینے جائیں،
لیکن اگر کوئی ایسا کام نہیں، خدا نے آپ کو پاکستان کے لیے ہی بلایا ہے تو بہتر ہے یہاں پہ رہ کے خدمت کریں۔ بہت سے لوگوں کو میں نے دیکھا ہے، وہ صرف اس لیے کہ کیونکہ یہ چند خادم جو ہیں یہ بیرون ملک جا کر خدمت ہم نہیں کر سکتے، ادھر سے فون کر کر کے جو باہر چرچز والے بیٹھے ہیں وہ بھی ہمارے دوست ہیں کہ یہ فون کر کر کے میرا پروگرام رکھو، میرا پیغام رکھو، میں آگے پیغام سنانا ہے۔ ایک پیغام سنانے کے لیے 8-10 لاکھ کی ٹکٹ بھرتے ہیں، 1.5-2 لاکھ روپیہ ویزا فیس دیتے ہیں، اور پھر وہاں پر جا کر پیغام کہہ کے پیغام رکھواتے ہیں۔ بہت سے بھائی ہیں، میں نام نہیں کسی کا لینا چاہتا، کہہ کے منتیں کر کر کے، یار میرا بھی پیغام کبھی سانو ہی موقع دیو، انہوں نے بلا لیا، سانو دوسرے خادمانوں نہیں بلا سکتے، کہہ کے موقع لیتے، صرف کس لیے کہ تاکہ ہمارا قد بھی بڑا ہو جائے۔ یہاں پر ہم برناباس کی بھی یہی صورتحال دیکھتے ہیں۔ اب ٹور کا پروگرام تو پولس کا تھا، اس نے برناباس سے کہا تھا جائیں۔ جب برناباس نے اختلاف کیا اور کہا کہ نہیں جی اس کو ساتھ لے کے جانا ہے، پولس نے کہا کہ نہیں، اس نے کنارہ کیا تھا، پچھلے ٹور میں بھی اس نے ہمیں خراب کیا، یہ یہیں پہ رہے گا، یہ نہیں ساتھ جائے گا۔ انہوں نے کہا اچھا تو پھر بہت کر سکنا، اس نے اپنا ٹور بنا لیا۔ آج بھی یہ اسپرٹ کام کرتی ہے، خادموں میں کام کرتی ہے، ایمانداروں میں کام کرتی ہے۔ ہمیں ایسی تاثیر سے، ایسی بری روح سے خداوند کے ایماندار لوگوں کو بچنا ہے، اپنے آپ کو، اپنی کلیسیا کو، اپنے ساتھیوں کو محفوظ رکھنا ہے۔ اور بات کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ ایک صلاح دینے سے، ایک بات کرنے سے۔ آگے چل کے ہم دیکھتے ہیں یہ مسئلہ شاید حل بھی ہو گیا، کیونکہ ہمیں 2 جگہوں پر یہ ذکر ملتا ہے۔ ایک جگہ پر پولس برناباس کا ذکر کرتا ہے، جس سے پتہ چلتا ہے، پہلا کرنتھیوں اس کا 9واں باب اس کی 6 آیت میں ہمیں برناباس کا ذکر ملتا ہے، پولس رسول اس کا ذکر کرتا ہے، جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ شاید کچھ دیر کے بعد معاملات درست ہو گئے ہوں گے، یا اگر درست نہیں بھی ہوئے تو کم از کم ان کی ناراضگی، اس معاملے پر ناراضگی جاتی رہی۔ اور دوسرا تموتھیوس اس کا 4 باب اس کی 11ویں آیت میں پولس رسول اسی یوحنا کا بھی ذکر کرتا ہے۔ بات یہ ہے کہ بعض اوقات ایشو اتنا بڑا نہیں ہوتا، لیکن ہماری تکرار، بات سے پیچھے نہ ہٹنا، وہ چھوٹی باتوں کو بہت بڑا بنا دیتا ہے۔ آج خداوند کی میز یہاں پر موجود ہے، ہم میں سے بہت سے یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، میری بات کو اہمیت نہیں دی گئی، میری بات کو سنا نہیں گیا، ہماری چھوٹی چھوٹی باتیں بڑے بڑے ایشوز بن جاتے ہیں۔ خداوند کا کلام ہمیں یہ بات سکھاتا ہے، یہ بات بتاتا ہے کہ یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ ابتدائی رسولی کلیسیا میں بھی یہ معاملات تھے، یہ ایشوز تھے، اس لیے ہم بھی ان سے نہیں بچ سکتے۔ ہاں لیکن ہم ان کو ایڈریس کر سکتے ہیں، ہم ان میں بہتری لا سکتے ہیں۔ ان واقعات کو پڑھ کے، سن کے ہم یہ ضرور سیکھ سکتے ہیں کہ اس کا نقصان کیا ہوا، یہ کیوں بات اتنی بڑھ گئی۔ ایک صلاح کے باعث ایک تکرار اتنی بڑھ جاتی ہے کہ 2 بڑے خادم وہ الگ ہو جاتے ہیں۔ خادمین کو، ایمانداروں کو آج اس بات پر غور کرنا چاہیے کہ اگر صلاح دیتے ہیں، اگر کوئی بات کرتے ہیں تو بہت سوچ سمجھ کے، آپ کی صلاح اس کو ہر زاویے سے دیکھ کر۔ بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ جب تک تو چپ کر کے بیٹھا ہوا ہے تو دانشمند سمجھا جائے گا۔ احمق بھی جب تک اپنا منہ بند رکھتا ہے وہ دانشمند گنا جاتا ہے، لیکن جب انسان اپنا منہ کھول دیتا ہے، اپنی بات کر دیتا ہے، تو پھر لوگ اس کی بات سے اس کی حکمت کا تعین کرتے ہیں کہ یہ کتنا قابل اور کتنا سمجھدار آدمی ہے۔ اس لیے جب بھی بات چیت کرتے ہیں، خاص طور پر روحانی معاملات میں، چرچ کے ایشوز پر، خادمین کے ایشوز پر، بائبل مقدس کے ایشوز پر بات کرتے ہوئے بہت سوچ سمجھ کے بات کریں۔ میری خداوند سے دعا ہے کہ خداوند ہم سب کو جو یہاں پر موجود ہیں
اپنی بات چیت اپنی گفتگو میں پہلی بات تو اپنی حکمت خدا ہمیں عطا کرے، اور دوسری بات کہ اگر ہم نے کوئی ایسی بات کی ہے جو قابل قبول نہیں تو ہم اس بات کو بھی قبول کرنے کے لیے تیار ہوں۔ آئیے ہم سب اپنے سر کو جھکائیں اور دعا کریں، ہر ایک سر جھک جائے، ہر ایک آنکھ بند ہو، ہم خداوند کا